26واں پارہ شروع ہو رہا۔ احمده واصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. سورہ الاحقاف مکی صورت ہے اور دیگر مکی صورتوں کی طرح اس کا موضوع توحید ہے. توحید کے مختلف دلائل دیے گئے اس میں اور آخرت کا بیان ہے. دونوں انجام آدمی کے سامنے اسے بتا دیا گیا کہ جس چیز جس جگہ جس مقام پہ تم ہو یہ عارضی چیز ہے، تم نے وہاں سے چلے جانا ہے، تمہاری ایک منزل ہے اور جب وہاں جاؤ گے تو تمہیں دو میں سے کسی ایک انجام کا سامنا ہوگا. حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ، یہ اتاری ہوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. یعنی زبردست ہے، اپنی زبردستی کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اندھا دھند استعمال نہیں کرتا. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیے ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، الا مگر بالحق، با مقصد، پرپز فل، کسی مقصد کے تحت سب کچھ بنایا گیا. اس میں پہلا دعویٰ ما خلقنا، یعنی یہ سارا کچھ ہم نے تخلیق کیا ہے اور اللہ پاک کے اس دعوے کو آج تک کسی نے رد نہیں کیا. فرعون نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ سارا کچھ میں نے بنایا، اس نے یہ کہا کہ اس بنانے والے کا میں اوتار ہوں، نمائندہ ہوں اس کا میں. تو جب کسی کے کسی دعوے کو کوئی رد نہیں کرتا تو اصلاً یہ دلیل ہے اللہ پاک کی توحید کی، اور دلیل خود دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. یعنی دلیل کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو خود دلیل کی محتاج نہ ہو، جو خود دلیل کی محتاج ہو وہ تو دعویٰ ہوتا ہے. دلیل مل گئی تو ثابت ہو گیا، نہ ملی تو رد ہو گیا. تو تخلیق کو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں مختلف انداز میں، مختلف صورتوں میں، مختلف جگہوں پر دلیل کے طور پر استعمال کیا، چونکہ آج تک کسی نے اس دعوے کو چیلنج نہیں کیا کہ نہیں جی میں نے بنایا یا ہمارے باپ نے بنایا. وہ جو بتوں کو پوجتے تھے وہ بھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بتوں نے یہ سارا کچھ بنایا اور بتوں نے ہم کو بنایا. وہ کہتے تھے ما نعبدہم، سورہ زمر دیکھنا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، ہم نہیں بندگی کرتے ان کی مگر اس لیے کہ یہ
لیقربونا، ہمیں قریب کر دیں اللہ کے. تو یہ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو خدا تھوڑی سمجھتے ہیں، ہم کوئی مزار والوں کو خدا سمجھ کے تھوڑی مانگتے ہیں، ہم تو خدا کے پیارے سمجھ کے مانگتے ہیں. تو کوئی پاگل کا پتر ہی کسی کے دشمن کو سفارشی بنائے گا نا. وہ پاگل لوگ نہیں تھے، وہ بھی پیاروں کو ہی اللہ کے سامنے لے کر گئے تھے سفارشی. شفعاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں. جب کسی کو سفارشی کے طور پہ کوئی لے جاتا ہے تو اس کا قریبی اور اس کا دوست سمجھ کے لے کے جاتا ہے، دشمن سمجھ کے نہیں لے کے جاتا. تو یہ کہنا کہ جی یہ اللہ کے پیارے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نہیں ہیں، تو عیسائیوں نے انہیں کو خدا کا بیٹا بنایا نا، دشمن کو تو نہیں بنایا انہوں نے. تو تخلیق جو ہے یہ ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم نے کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، اور یہ اجل مسمى، یہ ایک وقت مقرر تک ہے. ہم نے اس کا نام رکھ دیا، اس ڈیٹ کا، لکھی ہوئی ڈیٹ ہے. اجل وہ مدت مسمى جس کا نام ہم نے رکھ دیا، جیسے ہماری پیدائش اور ہماری ڈیتھ کا اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے اور عمر طے ہوئی ہے. اگر وہ ڈیتھ والی تاریخ اور لمحہ نہ لکھا ہوا ہو تو ہماری عمر کا تعین نہیں ہو سکتا. وہ یہ ہوگا کہ اگلے نوٹس تک، جی اگلے نوٹس تک اس کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب ہوئی. تو یہ مدت محدود ہے جس کی حد لائن لگا دی گئی ہے کہ یہ بندہ فلاں فجر کو تو ہوگا لیکن زہر کو نہیں ہوگا، زہر کو ہوگا تو عصر کو نہیں ہوگا، عصر کو ہوگا تو مغرب کو نہیں ہوگا. یہ چیز طے کر دی، اجل مسمى ہے. اسی طرح اس دنیا کی زندگی بھی ہے، یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی. والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہیں، عما انذروا معرضون، جس سے ہم ڈراتے ہیں اس سے یہ اعراض کرتے. انجام ہے کہ بھائی تمہیں جب تم مر جاؤ گے تو سوچو کیا ہوگا، تمہارا جب محاسبہ ہونا ہے، اچھے بھلے برے کا تمہیں جواب دہی کرنی ہے. تو پھر اعراض کیا ہوتا ہے؟ اعراض یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے اس سے بچنے کا. یعنی یہ نہیں کہتا اسکول ہے ہی کوئی نہیں، مجھے اسکول کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے بس آج مجھے بخار ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج ماسٹر صاحب بیمار ہیں، ماسٹر کوئی نہیں آئے، آج سپورٹس ڈے ہے میں نے نہیں جانا. اسی طرح اعراض اس کو بھی کہتے ہیں کہ بہانہ کر دینا کہ نہیں جی ہمیں کوئی چھڑا کے لے جائے گا. بڑے اللہ کے پیارے ہیں جن کی بات اللہ رد نہیں کرتا، وہ ہمیں اپنے دامن میں چھپا کر لے جائیں گے. یہ بھی اعراض کی ایک قسم ہے. اب جب یہ تخلیق ہوئی اور ہم نے مان لیا کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور جو کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا اس کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، جو ہماری صلاحیتیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اگلا سوال، اگر بندہ عقل مند ہے، یہ بات بے وقوف کی سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن جو بہت زیادہ عقل مند ہو جاتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. آپ کسی آدمی کے ہاتھ پہ رکھنا، بلائیں اسے، یہ مسجد کی صفائی کرنے والا نا، اس کو میں بلاؤں نا، بلا کے اس کے اگر ہاتھ پہ میں 3 درہم رکھوں تو وہ مٹھی بند کرنے سے پہلے میرے منہ کی طرف دیکھتا ہے کہ اب یہ بتائے گا بھی کہ میں نے ان 3 درہموں کا کرنا کیا ہے. سمجھ لگی بات؟ ان پڑھ آدمی ہے، پنجابی ہے، اردو بھی اسے نہیں آتی، لیکن اتنی اسے عقل ہے کہ اگر کچھ دے رہا ہے تو اسی سے مجھے پوچھنا ہے کہ مطلب کیا ہے اس کا، میں اس کا کروں کیا. میں پیسے رکھتا ہوں، میرے منہ کی طرف دیکھتا ہے، میں اسے کہتا ہوں 3 روٹیاں لے آ. سمجھ لگی بات؟ اسے پتہ چل گیا کہ کیا کرنا ہے اس کو. پھر پوچھتا ہے کہاں سے لے کے آؤں، ہوٹل سے نہیں لانی، تندور سے لانی ہے، تندور سے نہیں لانی، ہوٹل سے لانی. جب تم نے پکڑ لیا، زندگی پکڑ لی، ساری نعمتیں پکڑ لی، تو دینے والے سے پوچھتے نہیں ہو کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آنکھوں کا کیا کروں میں، کانوں کا کیا کروں میں، اس زندگی کا کیا کروں میں. یہ تو ایک جاہل کی سمجھ میں بھی آتی ہے بات. قل ارأیتم، آپ ان سے کہیے، کیا تم نے کبھی غور کیا، عقل کی آنکھ سے دیکھا ہے کبھی؟ یہ جب اللہ پاک سوال کرتا ہے ارأیتم، ارأیتا،
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو تھرڈ آئی یا عقل والی جو بصیرت والی آنکھ ہے اس سے کسی چیز کو دیکھنا. افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی تم پیتے ہو اس کو تم نے کبھی دیکھا ہے؟ تو دیکھتے ہی ہیں تو پیتے ہیں نا بھائی. اللہ کیوں کہہ رہا کہ دیکھا ہے؟ یعنی کبھی اس کو ہاتھ میں جب تم نے پینے کے لیے پکڑا ہے تو کبھی وہ بصیرت کی آنکھ سے سوچا ہے کہ یہ کس نے دیا ہے؟ تمہارے لیے یہ چیز کس نے بنائی ہے؟ افرأیتم ما تحرثون، جو بوتے ہو تم اس کو دیکھتے ہو، پھر جو اس میں سے نکلتا ہے اس کو دیکھتے ہو، پھر جب اسے گا کے گھر میں لاتے ہو اسے دیکھتے ہو. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو یہ بصیرت کی آنکھ سے. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ ان سے کہیے کہ تم نے کبھی غور کیا اس بات پر کہ جن سے تم دعائیں کرتے ہو، تدعونا، ہم کہتے ہیں جن سے تم مانگتے ہو. بات تھوڑی سی ہلکی ہو جاتی ہے. مانگ تو بندہ ہر ایک سے لیتا ہے نا، یار سگریٹ دینا، نسوار دینا، مانگنا ہی ہے نا، پانی دینا، کوئی چیز دینا. لیکن نسوار مانگنے کو دعا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. دعا کہنا تو جرم کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے. لفظ اللہ نے استعمال یہ نہیں کیا کہ تسألون، جن سے تم سوال کرتے ہو. لفظ استعمال کیا تدعون، جن سے تم دعا کرتے ہو. رو رو کے دعائیں کرتے ہو ان کے قبر پر کھڑے ہو کر. اپنے تم سے زیادہ بے بس وہ ہے، تمہاری دعا کا محتاج ہے وہ. تم نے اس کو غسل دیا تھا، تم نے کفن دیا تھا، تم نے جنازہ پڑھایا اس کا. قبر میں رکھنے کے بعد زندہ کو دفن کر دو نا. لوگ کہتے کہ وہ جو مکے والے تھے وہ بچیاں زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے. اچھا زندہ کو دفن کرو تو مر جاتا ہے، مردے کو دفن کرو تو زندہ ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک عجیب منطق ہے. اب اس سے کیا مانگ رہے ہو؟ کہتے ہیں جی دعا گھر میں نہیں کر سکتے تھے. اگر اللہ سے مانگ رہے ہو تو اللہ تو تمہارے گھر میں بھی ہے. گاڑی بک کر کے جو تم 250 جو ہے وہ 2500 روپے کی گاڑی بک کر کے تم گئے ہو پنڈی سے داتا صاحب، گھر میں کر سکتے تھے. یہ تم 2500 کسی غریب محلے کے غریب کو دے سکتے تھے، تم کسی بیوہ کو دے سکتے تھے. اگر دعا تمہارا مقصود، اس کے لیے بھی دعا کرتے ہو تو گھر میں ہو جاتی تھی. اللہ قبول کر لیتا، اس کو بخش دیتا. وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ یہ نا پکڑے جاتے نا. اور اپنے لیے کروانے گئے ہو تو بھی تمہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم. ایک بندے کی جیب میں موبائل ہو، بیلنس بھی ہو، اور ڈھونڈتا پھرے پبلک بوتھ کہاں ہے یہاں پہ، تو بندہ اس کے بوتھے پر نہیں مارے گا کہ پہلے اپنے بوتھے کی تو فکر کرو. موبائل تو تمہاری جیب میں، بیلنس بھی ہے. ما تدعون، جن سے تم دعائیں کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. قال ربکم ادعونی ہے نا، قال ربکم ادعونی ما تدعون من دون اللہ. اللہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، تم دوسرے سے جا کے دعا کرواتے ہو. مردے کو جا کے کہتے ہو بابا بس تو نہیں کرنا جو کرنا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی ایک صاحب کیا جو فیس بک پہ انہوں نے پوسٹ ڈالی اپنی کہ جو کلکی اوتار پہ کوئی ڈاکومنٹری بنی ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے دیکھی نہیں، کسی نے بنائی اور اس میں ہندوؤں کے مندر اور بھجن پیچھے بج رہے ہیں، اور وہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بھجن بھی بج رہے ہیں اور وہ ایک ایک بت پہ کیمرہ چلا رہے ہیں، انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اور ساتھ بڑے بڑے مگرمچھ قسم کے سادھو بھی اس کے چل رہے ہیں. تو آخر میں وہ ایک کتاب کے اوپر لا کے کلکی اوتار پہ اس نے وہ اس کا کلپ دیا ہے کہ یہ حضور. تو کیا حضور ہندوؤں کی کتابوں کے محتاج ہیں اپنے وجود کے لیے، یا اسلام محتاج ہے؟ اور اس سے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہندوؤں کی کتاب بھی جو ہے وہ اللہ کی نازل کردہ ہے. یہ انہوں نے لکھا ہی. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جی جب ڈاکومنٹری بنتی ہے تو جو مروجہ مذہب ہوتا ہے اسی پر بنتی ہے نا. کتابوں کا ہندوازم اور ہے،
جو مارکیٹ میں ہے وہ ہندوازم اور ہے. ہم گالیاں دیتے ہیں مروجہ کو، جس کو ہم ہندوازم کے نام سے جانتے ہیں، حالانکہ اس کا کتابوں والے، ویدوں والے، پرانوں والے ہندوازم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جیسے مارکیٹ میں موجود اسلام کا قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دوسری دنیا اسلام کو مارکیٹ میں جو دستیاب ہے اسی اسلام سے سمجھتی ہے. تو جب وہ تعارف کروائیں گے مارکیٹ میں موجود اسلام کا، تو داتا کے عرس پر لگائیں گے، یا بری امام کے عرس پر لگائیں گے، یا شہباز قلندر کے عرس پر لگائیں گے، تو وہاں تو دھمال ہوتی ہے، قوالی ہوتی ہے، وہی دکھائیں گے نا وہ. جب آپ مروجہ ہندوازم دکھائیں گے تو آپ وہی دکھائیں گے جو ہے. ہندوؤں کے یہاں بھی بت پرستی نہیں ہے، ان کا خدا بھی ایک ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، 3 بار ریپیٹ کیا گیا. اور اس کی شکل کوئی نہیں، اس کی جہت کوئی نہیں ہے، وہ ہر طرف ہے. پھر یہ بت کہاں سے آئے؟ بت ان کے یہاں آئے جب انہوں نے تصوف کی طرف گئے، وہ یوگ، تب بت آتا ہے. سامری کون تھا؟ صوفی. گائے کا بچڑا اس نے بنایا تھا ارتکاز اور توجہ کی طرح کے لیے. پھر اس کا طواف بھی کروایا اس نے ان سے، اعتکاف بھی کروایا پھر اس کا. انہوں نے کیا کیا کہ جی ایک ہمیں ٹارگٹ چاہیے، ہدف چاہیے جس پہ آپ نے اپنی توجہ کو کنسنٹریٹ کرنا. آپ نے دیکھا نا وہ جو سروے کرنے والے ہوتے ہیں، ایک سامنے رکھتے ہیں پھر اس کو فکس کرتے ہیں، بالکل وہی چیز ہے. توجہ کے لیے انہوں نے درخت چنا، درخت کا تنا سامنے، اس پہ نشان لگا لیا بیٹھ کے. اب ہر جگہ درخت اٹھا کے تو نہیں نا وہ جا سکتے. پھر ایک پتھر انہوں نے رکھ لیا، اس پتھر کی کوئی شکل انہوں نے بنا دی، چلو دل لگا رہے گا. پیسے چار زیادہ ہے، وہ پتھر سنگ مرمر کا بن گیا. واجپائی کے پاس زیادہ پیسے، اس نے سونے کا بنا لیا. لیکن مقصد اس کی پوجا نہیں تھا، مقصد ارتکاز توجہ تھا. ہمارے یہاں کیا ہوا؟ یعنی ہندوازم میں بت پرستی ان کا یوگ لے کر آیا ہے، جس کو یوگا کہتے ہیں. اسلام میں بت پرستی تصوف کے نام پر جو چل رہا ہے یہ لے کر آیا. تصور شیخ کرو بھائی، توجہ کہاں بٹانی ہے؟ اپنے مرشد کی 2 آنکھوں کے درمیان اپنی توجہ ٹکا دو. یہ تصور شیخ. اب جب وہ شیخ دل میں اتر گیا، اس کی شبیہ بن گئی، پھر وہ شیخ مر گیا، تو ہم نے اس کی قبر کو پوجنا شروع کر دیا. یعنی جو دو بندیوں کے بھی جو صوفی ہیں وہ قبر سے انتفاع، قبر سے برکت، صاحب قبر سے نسبت، اس کو مانتے. چلا کر میرے اپنے مرشد جو تھے احمد یار چاریاری صاحب، میں فلاں کی قبر پہ بھی گیا اور میں نے جو ہے وہاں مراقبہ کی. مراقبہ اس کو کہتے ہیں. مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ بلی جب بیٹھ جاتی ہے نا پرندے کی اس میں گھات میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ بس کھو جاتی ہے، اس میں اتنی کھو جاتی ہے کہ وہ اتنی کنسنٹریشن کرتی ہے کہ پرندے کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، ہوتی ہے اس کو نظر نہیں آتی. اپنے گرد اپنی توجہ کا حصار بنا لیتی ہے، وہ اس کے پیچھے ہو جاتی ہے. این پرندے کے سر پہ جب پہنچ جاتی ہے اسے پتہ چلتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا. یہ ہے مراقبہ. مراقبہ کرتے ہیں، نفع ہوتا ہے، اسے نسبت ہوتی ہے جی، لطیفے چل پڑتے ہیں جی. تو ہمارے یہاں بھی یہ بت پرستی وہیں سے آئی ہے، ہندوؤں کے یہاں بھی یہیں سے آئی. یہودیوں میں بھی سامری لے کر آیا تھا. سامری کون تھا؟ صوفی تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا، جنگلوں میں ملتا تھا وہ. یہ تو جب نکلے تو ان کے ساتھ آ گیا نا، ورنہ وہ جنگلوں کا آدمی تھا اور اس نے کام کر دیا اپنے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ سارے کو تو ہندوؤں میں ہمارے یہاں جو مروجہ اسلام ہے، مروجہ ہندوازم ہے، آپ نے ہندوؤں کے منہ سے سنا نہیں کہ ہمارا اور آپ کا کلچر ایک ہے. آپ نے کیوں ملک الگ کیا بھائی؟ ایک جیسا ہم کھانا کھاتے ہیں، ایک جیسی ہم چیزیں، ہمارے مٹی پانی سارا کچھ ایک ہے، ہمارے جو ہے وہ اوتار ایک ہے، اوتار ایک ہے.
اسی مزار پہ جا کے پرویز اشرف مانگتا ہے، اسی پہ پرویز مشرف مانگتا ہے، اسی پہ امیتابھ مانگتا ہے. تو کلچر کام جدا ہوا بھائی. وہ مزار والا امیتابھ بچن کے وہ ٹوکرا پکڑ کے بڑے بڑے ٹوکرے لے کے جاتے فلم اسٹار فلم کروانے کے لیے اپنی ہٹ. بابا بھی جو ہے وہ بڑا پہاڑ ہے. اب دیکھیں خواجہ صاحب نے کیا کام کیا، انڈین ساری فلمیں خواجہ صاحب چلا رہے ہیں. لازمن پروڈیوسر بھی، ہیروین بھی، ہیرو بھی جا کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں. وہ ان کے گلے میں بھی گرین پٹا ڈال دیتا ہے، پرویز مشرف کے گلے میں گرین پٹا ڈال دیتا ہے، ٹوکرا پکڑ کے اندر رکھ لیتا ہے. یہ ہے دین ہمارا. تو کلچر یہی ہے نا. ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض. مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں سے پیدا کیا کیا ہے. تم کہتے ہو نا نفع نقصان زمین میں ہی مانگتے ہو نا، تو کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ زمین میں سے انہوں نے پیدا کیا کیا. ماذا خلقوا من الارض، زمین پر جتنی چیزیں بنا جی، چلو آکسیجن انہوں نے بنا دی، زمین اللہ نے پیدا کیا، درخت انہوں نے بنا دیے. اچھا آم کے درخت انہوں نے نہیں بنائے، کیکر کے درخت انہوں نے بنا دی. اس زمین پر مکھی بھی انہوں نے بنائی ہے. سب سے غلیظ جانور ہے نا مکھی. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو، مسلمانوں نہیں ہے لوگوں، مثال بیان کی جاتی. فاستمعوا لہ، کان لگا کے سنو سے. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم دعائیں کرتے ہو، لا یخلقون ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تم پتر مانگنے گئے ہو، یہ سارے مل جائیں، سارے مل جائیں. ہنومان جی بھی اور گنیش جی بھی اور داتا صاحب بھی، خواجہ صاحب بھی، جن جن سے تو اللہ کے لیے وہ غیر ہے. عزیر سے مانگ لو، عیسیٰ سے مانگو، سارے. ما یخلقون من ذباب ولا اجتمعوا لہ. یا ایھا الناس، یہ سورہ الحج کی آخری آیت، آخری رکوع ہے اس کا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، سورہ النحل. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. سارے مل جائیں، یعنی ایک سارے مل کر زور لو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اتنے بڑے شکتی مان ہیں، اتنی طاقتوں کے مالک ہیں کہ مکھی سے نہیں چھڑا سکتے تھے. وہ جو مکھی ان کے حلوے پر بیٹھ کر اٹھا کے لے گئی ہے نا، بابا ٹل لگا لے تو وہ مکھی سے وہ حلوہ نہیں چھین سکتا واپس. ضعف الطالب والمطلوب، جتنا مانگنے والا کمزور ہے اور ضعیف ہے، اتنا ہی جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے. یہ بات ہے. تو سورہ حج میں پول کھول دیا گیا ان کی کمزوری کا. اور اگلی آیت میں فرمایا ما قدر اللہ حق قدر. تمہیں اصل میں تمہیں بیماری کیا ہے؟ یہ کون سا وائرس ہے جو تم سے غیروں سے منگواتا ہے تم کو؟ تم نے اللہ کی طاقتوں کا، شکتیوں کا، قدرتوں کا تم نے اندازہ غلط لگایا ہے. تم نے اللہ کو بھی اپنی طرح محدود اور کمزور سمجھا ہے، اس لیے تم دوسروں کے پاس دھکے کھاتے پھرتے ہو. ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ قوی. وہ قوت والا ہے، کمزور نہیں ہے کہ وہ کسی کو سب کنٹریکٹ دے دے. وہ سارے کام خود کرتے ہیں. تیرا نقشہ بھی اس نے سوچا ہے، پھر اس نقشے کو اس نے ڈیویلپ کیا ہے. بناتے نا آپ اس کا ایک ماڈل بناتے ہیں، آپ رکھ دیتے ہیں، شیخ آ کے اس کا افتتاح کرتا ہے ماڈل کا، پورا لگا ہوتا ہے، یہاں درخت ہوں گے، یہاں پارک ہوگا، یہاں فیکٹری ہوگی، یہاں یہ ہوگا. جو بھی بڑا پروجیکٹ بنتا ہے پہلے اس کا ایک ماڈل بنتا ہے. جب یہ بس سٹینڈ بننے لگا تھا، یہ جو موجودہ ہے، تو پرانے بس سٹینڈ میں جو پرانی مارکیٹ میں ہوتا تھا، آپ کو پتا ہے 2-4 سال پہلے سے اس کا ماڈل بنا کے انہوں نے اندر رکھ دیا. ہم اندر جاتے تھے تو اس کو دیکھتے تھے کہ بھئی یہ بننے والا ہے. سوچا بھی اس نے، ماڈل بھی اس کا بنایا تمہارا، پھر تمہیں وجود بخشا.
ہاں جی، شکل و صورت عطا کی، کسی کو بتایا نہیں، کسی سے پوچھا نہیں کیسا بیٹا چاہیے بھائی، نہ ماں سے پوچھا، نہ باپ سے پوچھا، نہ دادا سے پوچھا. یہ تو تم جب پیدا ہو جاتا وقتہ پڑ جاتا نام رکھنے کا. تم نام رکھنے پہ تمہارے یہاں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ماں کہتی ہے میں رکھوں گا، باپ کہتا ہے میں رکھوں گا، دادا نانا ماما سارے آ جاتے ہیں بازو پھر پیچھے کر کے ہم نام رکھیں گے. اگر ان سے اللہ پوچھ لیتا کہ بنانا کیسے ہے تو کیا خیال ہے 9 مہینے میں بن جاتا. یہ تو 9 سال میں بھی نہیں بننا تھا، یہ تو کالا باغ ڈیم بن جانا تھا. کوئی راضی نہ ہوتا کہ وہ کیسے پیدا کرنا ہے، کسی کو پسند ہی نہ آتا. یہ اس کی پسند ہے. تو تم نے اس کی قدرتوں کا اندازہ نہیں لگایا. ارونی ماذا خلق من الارض ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان میں ان کی پارٹنرشپ ہے. آخر تم نے اللہ کا پارٹنر بنایا کیسے؟ انہیں کیا سوچا ہے تم نے؟ جب تک میں یہ نہ سمجھوں کہ کسی کا کسی چیز میں کوئی حصہ ہے تب تک میں اس سے جا کے سوال کیسے کروں؟ دیکھنا کمپنی کے 2 شریک ہوتے ہیں، تو اگر ایک میرا نہیں سائن کرتا پیپر تو میں جا کے دوسرے کا دروازہ بجاؤں گا، یہ سوچ کے جاؤں گا کہ پارٹنر تو یہ بھی سائنٹسٹ کے بھی چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم کیا سوچ کر گئے ہو ان کے پاس؟ اگر تو یہ سوچا جی ہم بڑے گناہ گار ہیں، تو اگر یہ واقعتاً تم سوچ میں سچے ہوتے تو آئندہ نہ کرتے. تو یہ جتنے بھی مزاروں پہ جاتے ہیں چرسی، ہر گناہ ان کے اندر موجود ہے. اگر گناہ سے شرمندے ہو کر آپ کے سامنے نہیں گئے تو تم پھر آئندہ گناہ کرنا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ بات نہیں ہے. جب اس نے کہہ دیا ہے کہ گناہ میں، جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو سب سے پہلا کام تمہارے ابھی دعا کے الفاظ نہیں شروع ہوتے میں تمہارے گناہ بخش دیتا ہوں. گناہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں تو نے اسے مانگا؟ تو نے کہا اس سے مانگوں گا تو یہ کہے گا نماز پڑھو. اللہ یہی کہتا اقیم الصلاۃ. یہ تو کہے گا زکات دو، وہ میں نے دینی کوئی نہیں. وہ آتو زکات. یہ تو کہ سود مت کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا. تو چلتے ہیں نا سیدھے داتا کے پاس، ہر خیر ہی خیر، نہ وہ کچھ کہے، نہ نماز کا کہے، نہ روزے کا کہے، بلکہ ہو سکتا ہے باہر مفت میں سوٹا لگوا دے. باہر بیٹھے ہوئے نا، اس کے پاس چلو جو مطالبہ ہی کوئی نہ کرے. تو ان کی پارٹنرشپ کسی چیز میں ہے، پھر تو تم دعا میں پارٹنر بنا لو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس کتاب سے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ. کہ چلو جی قرآن میں اللہ تسلیم نہیں کر رہا ہے کہ انہوں نے بنایا ہے. پہلی کتاب میں فلاں زمانے کا جو سرکولر تھا اس میں اللہ نے مانا ہے کہ فلاں چیز فلاں نے بنا کے دی. ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے کہ جی یہ اس لیٹر میں تو نہیں ہے لیکن میرے پاس 1985 کا ایک لیٹر ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس بندے نے ہمارے پاس کام کیا اور یہ بڑا محنتی آدمی ہے. کوئی پرانی کتاب لے آؤ. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، یا علم کے کوئی آثار لے آؤ کہ جی یہ چیز اس چیز سے میل نہیں کھاتی، لگتا یہ کہ یہ کسی اور نے بنائی اور یہ کسی اور نے بنائی. تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو تم نے سگنل بھیجا ہے 14 بلین لائٹ ایئرز، اس سگنل کا جواب تمہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں اس کائنات میں خلا نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، کوآپریٹ کر رہی ہے. تمہارے سگنل کا راستہ کسی چیز نے انٹرپٹ نہیں کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی خالق کی بادشاہی ہے ہر جگہ، اسی لیے وہ سگنل سفر کر رہا ہے نا. ورنہ دوسرا گارڈ آ کے راستہ رو کے کھڑا ہو جاتا، بھائی یہاں کیوں نہیں آپ کا وہ چلتا، وہ پاکستان والی سم جو ہے وہ جائز کی اور اس کی، یہ دوسرا ملک ہے وہ دوسرا ملک، لمٹ ہے نا اپنی. اسی طرح کائنات کی ہر چیز تمہیں یہ گواہی دے گی تم جہاں بھی جاؤ گے کہ یہ جگہ بھی اسی اللہ کی ہے جو زمین کا خالق ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے. یعنی اللہ جو سننے والا ہے اور کر سکنے والا. بھائی آپ اسی سے بات کہتے ہیں نا کہ جس کا آپ کو یقین ہو کہ میری بات سنے گا اور قبول کر لی تو کر بھی دے گا.
ہمارے لالا ظفر کو آپ 1 گھنٹہ تقریر کرتے رہے ادھر اسکول کے سامنے کھڑے ہو کے بچہ داخل کروانا، جب آپ کی تقریر ختم ہوگی تھوک آپ کا سوکھ جائے گا، ہونٹ پھٹ جائیں گے، تو وہ آپ کو آرام سے کہے گا کہ میں تو جی یہاں پہ اور کام کرتا ہوں، یہ میرا کام نہیں، اندر جا کے کاؤنٹر پہ بات کریں. تو آپ کو افسوس ہوگا کہ نہیں ٹائم بھی یار ضائع کیا اور اتنا لمبا خطبہ بھی دیا ہے. تو جس بندے سے بات کیا وہ کاری کچھ نہیں سکتا. اللہ پاک نے فرمایا نا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تو تمہاری سنتے ہی نہیں. وَلَوْ سَمِعُوا لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ، وہ تمہاری دعا سنتے نہیں ہیں. وَلَوْ سَمِعُوا، بائی دا وے اگر وہ سن بھی لیتے تو بھی فائدہ کوئی نہیں تھا. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے تھے، وہ تمہیں بیٹا دے نہیں سکتے تھے، جاب دے نہیں سکتے تھے، رزق بڑھا نہیں سکتے تھے، تو ان سے مانگنے کا فائدہ کیا؟ وہ ایمان بھی کھڑایا تم نے، ملا بھی کچھ نہیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں. قسم کھا کے کہیں کہ اللہ ہم تو واقف ہی نہیں تھے کہ ہمیں پکار رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اوپر لگے ہوئے پتہ نہیں کیا کہ تماشے ڈرامے کر رہے ہیں. من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، ان کی دعا پوری نہیں کر سکتے، ان کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے، کب تک؟ قیامت کے دن تک. ہوتا نا ایک بندہ اسسٹنٹ مینیجر ہوتا ہے، کہتا جی یہ مینیجر کا کام ہے میں نہیں کر سکتا، لیکن وہی بندہ ترقی پا کے 1 سال 2 سال 10 سال بعد مینیجر ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس کے پاس جاتے تو آپ کا کام ہو جاتا ہے کہ یار اس نے پہلے بھی مجھے کہا تھا. تو کہا یہ قیامت تک نہیں کر سکیں گے. تم سمجھتے ہو کسی زمانے میں یہ خدا بن جائیں گے، اللہ ریٹائر ہو جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمیشہ وہی اللہ رہے گا اور یہ ہمیشہ بندے رہیں گے اور اسی طرح مجبور رہیں گے. من لا يستجیب له الى یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون، اور وہ ان کی دعا سے غافل ہیں. کہتے ہیں قبروں والے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو کہا بھائی اللہ تو کہہ رہا ہے وہ غافل ہیں، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے. قیامت کے دن وہ بھی قسم کھا کر کہیں گے وہ یوم القیامت یکفرون بشرککم. یہاں بھی اس میں بھی لکھا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جس دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، حشر ہوگا، تو مشرکوں کا تو پھر حشر نشر ہو جائے گا نا اس دن. اصل میں حشر ہے ہی ان کے لیے، مومن کے لیے تو وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ سیریمنی ہوتی ہے جو ایوارڈ گرانٹنگ، جس میں ایوارڈ پکڑائے جاتے ہیں، اصل میں حشر ہونا مشرکوں کا ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جس دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ جن سے دعائیں مانگتے تھے نا اللہ کے پیارے سمجھ کر، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ مقدمہ چلے گا نا، مانگنے والوں کی وجہ سے صاحب قبر پر مقدمہ چلے گا. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے، منکر ہو جائیں گے. کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو منکر ہوتا ہے، ناشکرا ہوتا ہے نا، انکار کر دیتا ہے، کھاتا اللہ کی یا مانتا نہیں ہے، کافر اس کو کہتے ہیں. یہ کفران نعمت جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں، یہ وہ کفر ہے کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ پاک شکور ہے، شکور حلیم ہے، قدردان ہے. وہ شکور ہے، شکر کرنے والا نہیں، مطلب ہے کہ قدر کرنے والا. اللہ سے مانگو گے وہ تمہارے اس مانگنے کی، تمہارے ان بولوں کی قدر کرے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا ان کو. تو ان سے جو تم مانگ رہے ہو یہ کیا کریں گے؟ یہ تمہاری دعاؤں کا کفر کریں گے، ناشکری کریں گے. وہ نہیں یہ کہیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر یار یہ ہم سے مانگنے آیا ہے، تو لازم خالی ہاتھ نہیں واپس جانا چاہیے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، ان کا اپنا آپ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت، اصل میں دعا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ تدعون سے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعا سے غافل ہوں گے. آگے کیا فرمایا؟ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. عبادت کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا عبادت ہے نا.
اللہ پاک نے قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، ٹھیک ہے جی، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یعنی مجھ سے دعا مانگنے سے، کہ ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں، یعنی دعا اللہ مانے یا نہ مانے، فوراً پوری ہو یا نہ ہو، دعا ایک مستقل عبادت اور ہر عبادت کا جزو ہے۔ جیسے کویت ملک کا نام بھی ہے اور کویت دارالخلافے کا نام بھی ہے، سٹی بھی ہے، ٹھیک ہے، میکسیکو ملک کا نام بھی ہے، میکسیکو سٹی بھی ہے۔ اسی طرح دعا جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک ملک بھی ہے، ایک مستقل عبادت ہے، اور ہر عبادت کا نیوکلیس دعا ہے۔ نماز میں دیکھ لیں آپ، الحمد سے شروع کریں آپ، اہدنا الصراط المستقیم، التحیات تک چلے جائیں آپ، دعا ہی دعا۔ حج پہ آپ جاتے ہیں، دعائیں دعائیں، قرآن ہے دعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ تو الدعاء مخ العبادہ، دعا بون میرو ہے ہر عبادت کا، اس کے بغیر عبادت سرطان یدا زدہ ہے، کینسر زدہ ہے، اگر یہ اس میں دعا شامل نہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ ان کی عبادت کا، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت تھوڑی کرتے، یعنی دعا کو لوگ عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ عبادت صرف سجدے کو سمجھتے، یہ دمبا جا کے چڑھانے کو عبادت نہیں سمجھتے، حالانکہ نبی نے یہ عبادت کی ہے دمبے والی، 100 اونٹ لے کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ، اور عمرہ قضاء میں آپ جب گئے، اس سے پہلے جب آپ گئے صلح حدیبیہ ہوئی، جانور ساتھ لے کر گئے، یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے جو ہم درباروں پر کرتے ہیں، مزاروں پر کرتے ہیں۔ اس حلال جانور کو اللہ کے دیے ہوئے کو وہاں لے جا کر چلا کر جب ہم لے جاتے ہیں وہ حرام ہو جاتا ہے، وہاں استحان پر لے جا کر جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اب آپ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے بھی ذبح کریں، اس کے سفر نے اس کو خنزیر کی طرح حرام کر دیا۔ ایک ہی آیت میں سب کا ذکر آیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا گیا، یہ 11ویں والے کا دمبا ہے جی، اس مشہوری کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب۔ پہلی قسمیں جو بیان کی گئی وہ بیان کی گئی، گلا گھونٹ کے مر گیا، سینگ مارا مر گیا، اوپر سے گر کے مر گیا، پتھر مارا مر گیا، وہ اس کی مردے کی قسمیں بیان کی۔ وما ذبح علی النصب، کسی استحان، کسی مزار، کسی درخت کے پاس لے جا کر جو تم نے ذبح کیا وہ اسی طرح حرام ہو گیا، جس طرح خنزیر حرام ہے، جس طرح گلا گھونٹ کے مرا ہوا حرام ہے، جس طرح گر کے مرا ہوا حرام۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور جس کو تم نے تیروں کے ذریعے بانٹ لیا، بسم اللہ اللہ اکبر کیا، 3 پارٹنر مل گئے کہ چلو یار ایک گائے لیتے ہیں، دمبا لیتے ہیں، ذبح کیا، شریعت کہتی ہے کہ تینوں برابر تقسیم کر لو، برابر پیسے ڈالیں، برابر تقسیم کر لو، جس تم نے ریشو سے پیسے ڈالیں اس ریشو سے تقسیم کر لو اس کو۔ لیکن بندہ کہتا نہیں یار اس طرح تو پھر تھرل نہیں نا، چلو تھوڑا سا شوگر لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ڈیری سب سے چھوٹی بناتے ہیں، ایک تھوڑی سی بڑی بناتے ہیں، ایک ذرا زیادہ بڑی بنا دیتے ہیں، اور تیر پر 1 2 3 وہ چٹے نکالتے ہیں، یا تیر پہ نشان کوئی بھی کسی طریقے سے بھی آپ لاٹری کی طرح اس کو نکالیں، جس کے اے آ گیا وہ سب سے بڑی لے گا، جس کی بی آ گیا وہ اس سے چھوٹی لے گا، اور جس کا سی آ گیا وہ سب سے چھوٹی لے گا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ جوا ہو گیا، حلال کو حرام کر لیا۔ اب یہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر کا گوشت حرام، حالانکہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کیا، اسے پیسے بھی ڈالے ہیں، لیکن یہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، یہ جو گدھ ہوتا ہے ولچر جس کو کہتے ہیں آپ، ایک ہوتی ہے نا چیل، ایک ہوتی ہے ولچر۔ اچھا یہ جو گدھ ہوتی ہے اس کی فطرت ایسی بنی ہوئی ہے کہ یہ تازہ گوشت نہیں کھاتی جب تک وہ سمیل نہ دے، جو اس میں سے سمیل آنا شروع ہوتی ہے پھر وہ دوڑ کے جاتی ہے،
کچھ لوگوں کی نیچر جو ہے وہ گدھ کی طرح ہوتی ہے، جب تک وہ حلال کو حرام نہ کر لیں تب تک انہیں مزہ نہیں آتا اس میں۔ تو لوگ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ ایک مکڑے کی وجہ سے ایک بندہ جنت میں ایک جہنم میں چلا گیا۔ یہ تو اتنا بڑا دمبا ہے نا، سزوکی میں نہیں گھستا جناب، دھکے دے دے کے گھساتے، سخی سلطان بہو لے کے جا رہے ہیں۔ ایک مکڑا، ایک بندہ اس کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، ایک جہنم میں چلا گیا۔ تو غیر اللہ کے نام پر کاٹا نا اس نے۔ ہم نے تو حدیث تو سنی ہوئی، پکڑ لیا کسی قبیلے نے، دو دوست جا رہے تھے تو وہ بت پرست تھے، وہ قبیلے والے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو چھوڑ دیں گے لیکن آپ ہمارے بت کے نام پر کچھ قربانی دیں۔ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، مسافر ہیں، ہم قربانی کیا دیں گے؟ تو اس نے وہ اتنی دیر میں گھاس میں سے ایک وہ گراس ہاپر جو ہوتا ہے ٹڈا، وہ اچھلا، تو اس نے پکڑا ان کے سردار نے اور کہا کہ جی یہ ٹڈا جو ہے اس کو تم ذبح کر دو تو ہم سمجھیں گے ٹوکن، یہ عبادت ہو گئی نا، ہم سمجھیں گے کہ تم نے ہمارے بت کی عبادت کر دی، ہم تمہیں رستہ دے دیں گے، ویزا لگ جائے گا تمہارا۔ ایک نے تو کہا یار اب مجبوری ہے، اس نے تو کاٹ دیا، اور دوسرے نے کہا کہ جی نہیں میں تو تمہارے بت کے نام پر اس کو بھی کاٹنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ یہ تو میرے اللہ نے پیدا کیا، تمہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز تمہارے بت کے نام پر کیوں قربان کروں جی؟ میں اللہ کو حساب دوں کہ میں نے کیوں مارا اس کو؟ میں تو نہیں دوں گا۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ سب تو ہو گئے جہنمی، یہ سب انہوں نے ذبح کر دیا ان کو۔ اللہ پاک نے قیامت کا انتظار بھی نہیں کیا، قیل لہ ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا کہ جا تو جنت میں۔ یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا بھائی ہے جی تو کوئی بات نہیں، جو چلا گیا جی کوئی کفر تو نہیں کیا، نہیں کالی دیوی کے تو نہیں گیا نا جی، وہ تو حضرت جی کے زندہ پیر کے قبر پر گیا نا، وہاں جا کے ذبح کیے، سب کچھ ایک ہی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، بینات، جو واضح کرنے والی، ہر چیز کو کھول، سمجھ لگ گئی ہے نا، کوئی چیز چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا، واضح ہو گئی ہے نا، یہ آیات کا کام ہے۔ قال الذین کفروا للحق، کافر کہتے ہیں حق کو، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ جاتا ہے، ھذا سحر مبین، کہ یہ جی کھلا جادو ہے۔ کھلا جادو سے مراد کیا ہے؟ کہ دل پکڑ لیتا ہے، دل بدل دیتا ہے، تک کو جی ہمارا بچہ جو ہے، بیٹا ہمارا مولوی صاحب کے پاس بیٹھتا جی بے مذہب ہو گیا جی، وہابی ہو گیا جی، لوگ اسی طرح کہتے ہیں نا، وہ یہ کہتے تھے صابی ہو گیا، بے دین ہو گیا ہے، یہ کہ اس میں جادو ہے، جو اس کو سنتا ہے یہ دل میں اتر جاتا ہے۔ ام یقولون افترا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جنہوں نے جھوٹ بنایا ہے خود بنا کے لے آئے۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، ان سے کہو کہ اگر میں نے اس کو جھوٹا بنایا، خود گڑھ کے لے آیا تو تم اللہ کے یہاں میرے کام نہیں آؤ گے، میں بھگتوں گا اپنا۔ وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، جو باتیں تم کر رہے ہو وہ ان سے بخوبی واقف ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان وہ کافی ہے گواہ۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔